الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان عن الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں برکتیں، عافیتیں، سلامتیاں نصیب فرمائیں. اگلا جمعہ انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے اندر ادا کریں گے. رمضان
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے نعمت عظمیٰ ہے، عبادتوں کا مجموعہ ہے، تربیت کا ایک نظام ہے، انسانیت کی اقدار اور روحانی ترقی کا ایک پورا نصاب ہے۔ اس لیے آج کی گزارشات میں رمضان اور رمضان کے معمولات اور ان کی حکمت اور فلسفے سے متعلق بھی چند معروضات عرض کی جائیں گی۔ اسی طرح اسلام کا جو 5واں رکن ہے حج، اس کے داخلے بھی جا رہے ہیں، حج کے فارم بھی بھرے جا رہے ہیں، تو کچھ حج کی مشروعیت کے بارے میں بھی انشاءاللہ معروضات عرض کی جائیں گی۔ رمضان امت کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، جو اپنے ساتھ اللہ کی بہت سی رحمتیں لے کر آتا ہے۔ اس رمضان کی انتظار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کرتی تھی۔ 3 مہینے پہلے سے آپ رمضان کا انتظار شروع فرماتے تھے۔ ابھی رجب کا چاند دکھتا تو آپ فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب کو برکت والا بنا، ہمارے شعبان کو برکت والا بنا، ہمیں رمضان تک خیریت سے پہنچا۔ حصول رمضان کی دعا فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رمضان نصیب ہو جائے، ہمیں رمضان مل جائے، ہمیں رمضان عطا ہو جائے، اس کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو کوئی ایسی چیز ہے نا رمضان میں کہ حضور کو اس کا انتظار ہے۔ حضور علیہ السلام عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچنے کی دعائیں فرما رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان میں کوئی ایسے کمالات رکھے ہیں کہ اس کے حصول کے لیے حضور بے چین ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بے تاب ہیں۔ اس لیے الترغیب والترہیب میں یہ روایت موجود ہے، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات تابعین رحمہم اللہ اجمعین، سلف صالحین، اولیاء اللہ، اسلاف، بزرگان دین، ان کا معمول تھا رمضان کی آمد سے 6 ماہ پہلے وہ رمضان تک پہنچنے کی دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہماری صحت کی حفاظت فرما، عافیت میں برکتیں عطا فرما، ہمیں رمضان تک خیریت سے پہنچا۔ 6 ماہ تک وہ رمضان کے حصول کی دعائیں کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 ماہ تک رمضان کی قبولیت کی دعائیں کرتے تھے، یا اللہ ہمارے گزرے ہوئے رمضان کو قبول فرما، ہمارے گزرے ہوئے روزوں کو قبول فرما، ہماری گزری ہوئی تراویح کو قبول فرما، ہمارے گزرے ہوئے صدقات کو قبول فرما، ہماری رمضان میں کی گئی تلاوتوں کو قبول فرما، ہماری رمضان میں پڑھی گئی نوافل کو قبول فرما، ہمارے رمضان المبارک میں کیے گئے عمرے کو قبول فرما، ہماری رمضان میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرما، ہماری رمضان المبارک میں کیے گئے نیک اعمال جو غمخواری کی شکل میں ہیں، صبر کی شکل میں ہیں، تحمل کی شکل میں ہیں، برداشت کی شکل میں ہیں، یا اللہ ہمارے ان تمام اعمال کو قبول فرما۔ 6 مہینے تک قبولیت کی دعا، اور اگلے 6 مہینے رمضان تک پہنچنے کی دعا۔ اس لیے رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اس کو عام مہینہ مت سمجھو۔ دراصل رمضان پر اگر غور کرو اور دیکھو اور توجہ کرو تو دراصل
یہ رمضان انسان کی روحانی طاقت اور ایمان کی مضبوطی اور ایمان کے اضافے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو ایسا جامع بنا دیا، ایسا نظام عطا کر دیا، ایسا نصاب عطا کر دیا کہ ہر مسلمان اپنی سال بھر کے گناہ معاف کروا سکے، ہر مسلمان رمضان میں اپنے اخلاق کو بنا سکے، ہر مسلمان رمضان میں اپنے اخلاق کو سنوار سکے، ہر مسلمان رمضان میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ کر آگے زندگی سیدھی کر سکے۔ رمضان اللہ کے مخلوق کی خدمت کے ساتھ آدمی بندوں کی دعائیں لے سکے۔ رمضان کو اس طرح بنا دیا میرے اللہ نے کہ اس رمضان میں معمولات کی برکت سے اپنے اندر صبر پیدا کر لے، تحمل پیدا کر لے، قوت برداشت پیدا کر لے، حوصلہ پیدا کر لے، اپنے آپ کو فرشتوں کی صفات سے متصف کر لے، درندگیوں اور حیوانیت سے باہر نکل آئے، اور مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لے۔ اس طرح کا نظام، نصاب، اعمال، معمولات اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں عطا فرمائے۔ ذرا غور کرو، میں تھوڑا رمضان کو کھولنا چاہتا ہوں کہ رمضان ہماری کس قدر اخلاقی ترقی، روحانی تربیت کا ذریعہ ہے، لیکن ہوگا انہی کا جو چاہیں گے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہر سال 30 دنوں میں ایک مومن کو پراسس سے گزار کر اس کی اوور ہالنگ کر دے، اس کے ایمان کی تجدید کر دے، اس کے اخلاق کی اوور ہالنگ کر دے، اس کے اخلاق کی تربیت فرما دے۔ ایک مسلمان کو ہر سال 11 مہینوں کی دنیاوی آلائشوں سے نکالنے کے لیے، دنیا کے گندے اثرات اس سے زائل کرنے کے لیے ایک عمل سے، ایک خاص ماحول سے، خاص ماحول میں خاص اعمال سے گزار کر اس کو ایمانی طور پہ فٹ کر دے، روحانی طور پہ فٹ کر دے۔ بالکل ایسے جیسے بہت سارے لوگ جو پیسے والے ہیں وہ جناب سال کے بعد یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں، اپنا میڈیکل چیک اپ کراتے ہیں، پوری باڈی کا، پورے جسم کا، تاکہ اگر کوئی بیماری نکل آئے تو بر وقت علاج ہو جائے۔ وہ فٹ رہنا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک ذمہ دار مرحوم تھے، کل میں ان کی قبر کے پاس سے گزرا تو مجھے یاد آئے، انہوں نے ایک مسجد بنائی۔ ایک دفعہ مجھ سے بھی انہوں نے مسجد میں جمعہ کی نماز، جمعہ کا بیان کروایا۔ رانا تاج نون مرحوم تھے، تو وہ ہر سال یو کے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں جاتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جاتا ہوں۔ بھائی ایک جسم ہے، یہ جسم تو ایک لفافہ ہے، لفافہ کور مقصود نہیں ہوتا، مقصود لفافے کے اندر موجود چیز ہے، کور کے اندر ایک جو چیز ہے وہ مقصود ہے۔ ایک روح افزا کی بوتل ہے، ایک بوتل کے اندر پڑا ہوا مشروب ہے۔ بوتل تو اس لیے خرید لیتے ہیں کہ اصل قیمت اندر پڑے ہوئے مشروب کی ہے۔ آپ میڈیسن لینے جاتے ہو، ایک گولیوں کے اوپر کور ہے، کور کے اوپر ڈبی ہے، نہ ڈبی مقصود ہے نہ کور مقصود ہے، مقصود ٹیبلٹ ہے، مقصود گولی ہے۔ آپ کے پاس گفٹ آتا ہے تو گفٹ پیک ہے، شاپر کے اندر ہے، شاپر میں ڈبہ ہے، ڈبے کے اندر آپ کا سوٹ ہے۔ شاپر ہے، شاپر میں ڈبہ ہے، ڈبے کے اندر آپ کی گھڑی ہے۔ شاپر مقصود نہیں، ڈبہ مقصود نہیں، مقصود سوٹ ہے،
مقصود یہ گھڑی ہے، مقصود وہ چیز ہے جو اندر موجود ہے۔ آج دھوکہ کھا لیا انسان نے، لوگ دھوکہ کھا گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ انسان بس اسی جسم کا نام ہے، یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ سر، یہ پیٹ، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ ٹانگیں، یہ بازو، بس یہی انسان ہے۔ نہیں دوستو، یہ تو انسان کا لفافہ ہے، یہ تو انسان کا کور ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ انسان اندر ہے، انسانیت کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، روح کی شکل میں، روحانیت کی شکل میں وہ اصل انسان ہے۔ اگر وہ انسان اندر نہیں ہے تو خالی یہ کور، خالی یہ لفافہ، یہ شکل، یہ صورت، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ کور، یہ لفافہ تو کافر کے پاس بھی ہے۔ کافر کے بھی 3 ہاتھ نہیں، 2 ہاتھ ہیں، 4 آنکھیں نہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 زبانیں نہیں، 1 زبان ہے۔ لفافہ تو اس کے پاس بھی ہے، لیکن اس کے پاس اندر کچھ نہیں، صرف انسانی شکل ہے۔ اس لیے اکثر جو کفار ہیں ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، صرف ایک فرق ہے کہ اس کا لفافہ انسانوں والا ہے، جانوروں کا لفافہ جانوروں والا ہے، ورنہ اندر سے ایک ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارا ظاہر بنایا ہے، انسان بنایا ہے، لفافہ بنایا ہے، ایک اندر کا انسان ہے۔ یہ جو اندر کا انسان ہے اس کو روح کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں، اس کو انسانیت کہتے ہیں۔ اس کی تربیت ضروری ہے، اس کی تربیت نہ ہو تو پھر جانور میں اور انسان میں سوائے کور کے کوئی فرق نہیں رہتا۔ رمضان آیا ہے اس انسانیت کو بنانے کے لیے، رمضان آیا ہے اس انسانیت کی تربیت کے لیے، رمضان آیا ہے اس روحانیت کی ترقی کے لیے، تاکہ تم فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، جنت کے وارث ہو جاؤ۔ رمضان اس لیے آ رہا ہے، یہ آپ کے باطن اور آپ کے اندر کا جو جوہر ہے اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس لیے رمضان آیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا یہ رمضان آ رہا ہے اپنے ساتھ بہت ساری عبادتیں لا رہا ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کو کئی نام دیے۔ فرمایا شہر عظیم، یہ بڑا مہینہ ہے، شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، وہو شہر الصبر، یہ صبر والا مہینہ ہے، شہر المواسات، غمخواری والا مہینہ ہے، شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو اللہ بڑھا دیتے ہیں، اولہ رحمہ، ایسا مہینہ ہے جس کا یہ ابتدا پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، اوسطہ مغفرہ، درمیان کے 10 دن بخشش کے ہیں، وآخرہ عتق من النار، ایسا مہینہ ہے جس کا آخری عشرہ دوزخ سے نجات کا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی ایک رات لیلۃ القدر کی 1000 مہینوں سے افضل ہے، شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس شہر الغفران،
بخشش کا مہینہ ہے، وہ شہر الغفران یہ بخشش کا مہینہ ہے، وہ شہر الکفران گناہوں کے مٹنے اور معافی کا مہینہ ہے۔ کتنے نام دیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو۔ ایسا مہینہ ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، یہ ایسا مہینہ ہے جب یہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے میرا رب کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، ایسا مہینہ ہے شروع ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے میرا رب بند کر دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جب داخل ہوتا ہے تو سرکش شیطانوں کو میرا اللہ جکڑ دیتا ہے، زنجیروں میں باندھ دیتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو مسلمان کی عید ہو گئی۔ کیوں؟ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس مہینے میں قرآن اترا۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جبریل امین کو قرآن سناتے تھے، جبریل امین حضور کو قرآن سناتے تھے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت کے لیے تراویح کو مسنون کیا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کے جشن کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے رمضان کہ جس میں ایک نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ ومن ادی فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ۔ جس نے ایک نفل نیکی کی ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا، جس نے ایک فرض نیکی کی ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے 70 فرض پڑھے، 70 فرض ادا کیے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں تمام عبادات جمع ہیں۔ اللہ اکبر، اسلام کے 5 ارکان، پانچوں کے پانچوں ارکان رمضان میں جمع ہیں۔ کلمہ طیبہ ورد کا حکم دیا، فرمایا کثرت سے رمضان میں کلمہ طیبہ پڑھو۔ نمبر 2، نماز اہتمام کے ساتھ پڑھو، ادا کرو اہتمام کے ساتھ۔ نمبر 3، بلکہ نمبر 2، اسی نماز کو دیکھو سنن کا التزام کرو، نوافل پڑھو۔ رمضان کی تیاری یہی ہے، ابھی سے اپنا شیڈول سیٹ کرو، نظام الاوقات بناؤ۔ رمضان آ رہا ہے، اس کا کوئی منٹ ضائع نہ ہو، اس کا کوئی سیکنڈ ضائع نہ ہو۔ ہمیں وہ تمام نمازیں ادا کرنی ہیں جو رسول اللہ نے کبھی ادا فرمائی ہے۔ فرض بھی ادا کرنے ہیں، سنن مؤکدہ بھی ادا کرنے ہیں، سنن غیر مؤکدہ بھی ادا کرنے ہیں۔ ہمیں صبح سورج نکلنے کے بعد نماز اشراق ادا کرنی ہے، ہمیں سورج اونچا ہو جانے کے بعد نماز چاشت ادا کرنی ہے، ہمیں نمازوں کے بعد نوافل ادا کرنے ہیں، ہمیں مغرب کی نماز کے بعد کم از کم 6 زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں صلاۃ الاوابین ادا کرنی ہے۔ ہمیں آنے والے رمضان میں صبح کے وقت کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا کرنی ہے، عشاء کے بعد امام کے ساتھ کھڑے ہو کر پوری 20 رکعت نماز تراویح نبی کی، صحابہ کی، خلفائے راشدین کی سنت ادا کرنی ہے۔ نمازیں بڑھ گئی، خشوع کے ساتھ پڑھنی ہے، خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ کلمہ طیبہ پہلا رکن ہے، نماز دوسرا رکن ہے، رمضان میں جمع ہو گیا۔ تیسرا رکن روزہ ہے، روزے کا تو مہینہ یہی ہے۔ اعلان ہوا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ،
جو رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھے، اس پہ روزہ فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صرف تم پہ روزے فرض نہیں، میں نے پچھلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے تھے، لیکن ان کے روزے اور ہمارے روزوں میں کمن بھی فرق ہے، کیفن بھی فرق ہے، مقدار میں بھی فرق ہے، طریقے ادائیگی میں بھی فرق ہے۔ آدم علیہ السلام پہ اللہ نے ہر مہینے 3 روزے فرض کیے، پتہ ہے آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، 13 14 15 ایام 20 کے روزے سنت ہیں، حضور بھی رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی بھی یہ روزے رکھتے تھے، اس لیے کہ جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے گویا کہ وہ پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے۔ آدم علیہ السلام پر یہ 3 روزے فرض تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ 6 مہینے روزے فرض تھے۔ کان یصوم یوما ویفطر یوما، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، ان کا روزہ 6 مہینے کے ہوا کرتے تھے، ترتیب تھی، ایک دن روزہ رکھنا ہے ایک دن نہیں رکھنا، لیکن پورا سال رکھتے تھے۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے عاشورے کا روزہ فرض کیا، نمبر 1، نمبر 2 ہر ہفتے کے دن کا روزہ فرض کیا، کچھ اور بھی روزے فرض کیے۔ عیسائیوں پہ اللہ نے 30 روزے فرض کیے، لیکن انہوں نے کہا گرمیوں میں روزے بڑے مشکل ہیں، ہم موسم بہار میں رکھیں گے، 30 کی بجائے 50 رکھیں گے۔ وہ 50 روزے رکھتے تھے، لیکن تم مسلمانوں کو اللہ نے روزہ دیا 30 روزے دیے یا 29 روزے دیے۔ بیٹا اس کو بند کر دو، پرلا چلا دو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے فرض کب؟ رمضان میں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، رمضان میں روزے رکھو، اور ان کا روزہ 24 گھنٹے میں 2 بار تھا، یاد رکھو، دن کا روزہ ہوتا تھا، مغرب کو افطار ہوتا تھا، پھر جب تک نہ سو جائیں کھانا بھی جائز تھا، پینا بھی جائز تھا۔ اب سو گئے پھر روزہ شروع ہو گیا، رات کا بھی روزہ تھا، اس کا کرم ہوا، اس نے تم سے رات کا روزہ ختم کر دیا، اعلان کر دیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے رات کو کھانا پینا، بیویوں کے حقوق ادا کرنا سب حلال ہے، یہ اس کا تم پر کرم ہے، اسے پتا ہے کہ تم سے ضبط نہیں ہوگا۔ انکم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تم سے جو کوتاہی ہوئی وہ بھی معاف کر دی۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تم اپنی بیویوں کے حقوق رمضان کی راتوں میں ادا کر سکتے ہو، لیکن اعتکاف میں نہیں۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، بیویوں کے قریب نہ جاؤ جب حالت اعتکاف میں ہو۔ تمہیں روزہ صرف دن کا دیا، 29 اور 30 دیے، کیوں دیے روزے اللہ تو نے؟ لعلکم تتقون، روزہ تمہیں انسان بنا دے گا، روزہ تمہارا ایمان بنا دے گا، روزہ تمہیں تقوی عطا کر دے گا، روزہ تمہارے اخلاق سنوار دے گا، روزہ تمہیں صبر سکھا دے گا، روزہ تمہیں برداشت سکھا دے گا، روزہ تمہیں ضبط نفس عطا کر دے گا، روزہ خواہشات پہ کنٹرول عطا کر دے گا، روزہ تمہیں لوگوں سے لڑائی جھگڑے سے روک لے گا، روزہ تمہیں جھوٹ بددیانتی خیانت سے روک لے گا، روزہ تربیت کر دے گا کہ تم بہترین انسان بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، روزہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے۔
اب سمجھو ذرا، روزہ روزہ روزہ، روزے کا مقصد سمجھو، ایسے روزے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا بغیر مقصد کے روزہ رکھتے ہو کوئی ثواب نہیں۔ میں حدیث سے بات کرتا ہوں، قرآن سے بات کرتا ہوں۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ من لم يدع قول الزور، جو روزے کے ساتھ جھوٹ نہیں چھوڑتا، روزے کے ساتھ بھی ملاوٹ نہیں چھوڑتا، روزے کے ساتھ بھی ذخیرہ اندوزی نہیں چھوڑتا، روزے کے ساتھ بھی دو نمبری نہیں چھوڑتا، روزے کے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں چھوڑتا۔ من لم یدع قول الزور، جو روزے کے ساتھ جھوٹ کی بات نہیں چھوڑتا، جھوٹ والے گناہ والے کام نہیں چھوڑتا، روزے کے باوجود جس کی نظر پلیت، ناپاک، کان ناپاک، زبان گندی، عمل گندے، لڑائی جھگڑا، بے حیائی، بدماشی، فلمیں ڈرامے، گانے سننا، فلمیں دیکھنا، غیبتیں کرنا، بہتان لگانا، جنگیں کرنا، جدال کرنا، سیاسی لڑائیاں لڑنا۔ آج ملک میں بدماشی شروع ہے، جھوٹ، بہتان کے طوفان، سوشل میڈیا گن سے بھرا ہوا ہے۔ ایک پارٹی دوسرے کی، دوسری تیسرے کی کردار کشی کر رہی، اپنی موت بھول گئے۔ تمہاری قبروں میں لیڈر آئیں گے تمہارے، عمران خان تمہیں قبر میں چھڑوائے گا، نواز شریف چھڑوائے گا، زرداری چھڑوائے گا۔ رمضان آ رہا ہے، بریک لگاؤ، بکواسیں بند کرو۔ یہ تربیت کا مہینہ آ رہا ہے، اخلاق کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ آ رہا ہے۔ تیاری کرو رمضان کی، اس خول سے باہر نکلو، اپنے اعمال نامے برباد نہ کرو کسی کی خاطر۔ جھوٹ نہ بولو، سب جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے پر، کچھ سچ ہے، سو جھوٹ ہے۔ قیامت میں یہ تمہیں نہیں چھڑوائیں گے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، گناہ اپنے ذمہ نہیں لے گا، ہر ایک کو اپنے گناہوں کا جواب دینا پڑے گا۔ قرآن کے حکم نہ توڑو۔ روزہ کیوں دیا گیا؟ ضبط نفس کے لیے، برداشت کے لیے، گناہ سے بچنے کی پریکٹس کرنے کے لیے۔ اب دیکھو روزے کے میں آپ کو فائدے بتاتا ہوں، ان فائدوں کو ذہن میں رکھ کر روزے رکھو، ایک زندہ قوم بن جاؤ گے، ایک مثالی قوم بن جاؤ گے، ایک بہادر قوم بن جاؤ گے، ایک اعلیٰ قوم بن جاؤ گے۔ اللہ نے روزہ رکھوایا، صبح سے شام تک حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، تمہاری پریکٹس ہے حلال سے بھی بچو، تمہاری اپنی کمائی ہے، لیکن دن کو نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، اپنی بیوی کے ساتھ گندی باتیں نہیں کر سکتے، اپنی بیوی کے ساتھ خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ تمہیں شہوات اور خواہشات پہ کنٹرول سکھایا جا رہا ہے، ضبط نفس سکھایا جا رہا ہے، کنٹرول کرو اپنے اوپر، تنہائیوں میں بھی کنٹرول کرو۔ یہ اخلاق بنائے جا رہے ہیں ایک مسلمان کے روزے کے ذریعے۔ روزہ رکھ لیا، اللہ کے حکم پر چلو، فوجی کی طرح جب اسے آرڈر ملتا ہے چلو چلتا ہے، جب آرڈر ملتا ہے رک جاؤ رک جاتا ہے۔ آرڈر آ گیا، سحری کا وقت ہے، کھاؤ، کھانے کا دل نہیں کرتا، اللہ میں سحری نہیں کرتا، فرمایا نہیں کرو سحری۔ ان اللہ لیصلی علی المتسحرین، سحری کرنے والوں پر اللہ کی رحمت اترتی۔ سحری کرو، ان فی السحور برکہ، سحری میں برکت ہے۔ اب سحری بند ہو گئی، اب نہیں کھانا نہیں پینا، جی رک گئے، کھانے سے پینے سے رک گئے۔ فرمایا اب صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں،
صرف خواہشات کا روزہ نہیں، جذبات کا بھی روزہ رکھو، جذبات بھی کنٹرول کرو، تحمل پیدا کرو۔ اللہ کیسے؟ فرمایا اگر کوئی آپ سے لڑ رہا ہے، گالی بک رہا ہے، فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، وہ آپ کو ماں کی گالی بک رہا ہے، بہن کی گالی بک رہا ہے، باپ کی گالی بک رہا ہے، تمہیں جواب دینے کی اجازت نہیں، تحمل پیدا کرو، کہہ دو میاں مجھے روزہ ہے، مجھ سے نہ لڑ، مجھے روزہ ہے، مجھ سے مت لڑو۔ روزہ تو اس تربیت کا نام ہے، مسلمان کے اخلاق بنائے جا رہے ہیں، سنوارے جا رہے ہیں، تحمل پیدا کیا جا رہا ہے، ضبط نفس پیدا کیا جا رہا ہے، کنٹرول پیدا کیا جا رہا ہے۔ جواب نہیں دینا، برداشت کرنا ہے، حوصلہ رکھنا ہے۔ وہ لڑتا رہے تم ایک طرف ہو جاؤ، یہ ملکہ پیدا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ملکہ پیدا کیا جا رہا ہے۔ روزے کے ساتھ گناہ نہیں کرنا، روزہ ہے تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرنا، تو دیکھو گناہ چھوڑنے کی ٹریننگ، غصے پی جانے کی ٹریننگ، تحمل کی ٹریننگ، برداشت کی ٹریننگ، صبر کی ٹریننگ، بھوک لگی بھوک برداشت، پیاس لگی پیاس برداشت، جذبات بے قابو، جذبات پہ قابو پانا ہے، برداشت کرنا ہے، یہ تقوی پیدا ہو رہا ہے۔ لعلکم تتقون، یہ اس طرح تقوی پیدا ہو رہا ہے۔ نیکی چھوڑنے کوئی نہیں، گناہ کرنا کوئی نہیں، روزہ اس لیے ہے، ہاں اس لیے روزہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے غیبت تو روزہ خراب کر دیتا ہے، الغیبت تفطر الصوم، یہ غیبت روزہ خراب کر دیتی ہے، غیبت بھی نہیں کرنی۔ گویا کہ حیوانی طاقتیں جو اللہ نے انسان میں رکھی ان کو دبا دیتا ہے روزہ، اور فرشتوں کی جو طاقت اللہ نے انسان میں رکھی اس کو ابھار دیتا ہے روزہ۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ افطاری کا وقت ہو گیا، اب دیر نہ کرو کھانے میں، جلدی کرو، کھاؤ، آذان ہوئی فوراً اختیار کرو، دیر کرو گے تو مکروہ ہو جائے گا روزہ۔ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ادھر شہری کے وقت کھاؤ، ادھر افطاری کے وقت کھاؤ، پابند بنایا جا رہا ہے، ایک مسلمان کو پابند بنایا جا رہا ہے۔ یہ تمہارا دن ہے، اب رات بھی تم نے اپنی مبارک بنانی ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن کی بہار قائم کرنی ہے۔ اور وہ بہار کیسے ہوگی؟ تراویح ادا کرو، اس میں ایک قرآن پڑھے، باقی قرآن سنو، تاکہ شکر ادا ہو کہ اللہ نے قرآن جیسی کتاب عطا کی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن اترا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وقت نہیں کہ میں اس آیت کی تفسیر کروں، اب رات بھی تمہاری اجتماعی گزرتی ہے تو رمضان اتفاق پیدا کرتا ہے، اتحاد پیدا کرتا ہے، ڈسپلن پیدا کرتا ہے، نظم و ضبط پیدا کرتا ہے، انسان میں تحمل پیدا کرتا ہے، قہر نفس پیدا کرتا ہے، شیطان کی قوتوں کو دبانے کا موقع دیتا ہے، رحمانی قوتوں کو ابھارنے کا موقع دیتا ہے، اس انسانیت کو جلا بخشتا ہے، ترقی دیتا ہے، ایمان کو بنا سنوار کر پیش کرتا ہے رمضان۔ اس لیے اللہ نے دیا تمہیں رمضان، اس کی کرو قدر، راضی ہوگا رب رحمان۔ یہ ایسا مبارک مہینہ، پھر فرمایا اس کو بھی خوش کرو، بندوں کو بھی خوش کرو، اس کو خوش کرو روزے کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ۔
استغفار کے ساتھ، کلمہ طیبہ کے ذکر کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، گناہ چھوڑنے کے ساتھ، مسجدوں کو آباد کرنے کے ساتھ، اور بندوں کو خوش کرو۔ کیسے؟ خدمت کرو۔ ذرا رمضان سے پہلے گرد و پیش میں جائزہ لے لو، کس کے گھر میں سحری افطاری کا انتظام ہے، کس کے گھر میں نہیں ہے۔ ہر صاحب حیثیت آدمی چند گھرانے اپنے ذمے لے لے، رمضان میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، پیاسا نہیں رہے گا۔ آج خود غرضی پیدا ہو گئی۔ مسلمان خود غرض نہیں ہوتا، مسلمان میں ایثار ہوتا ہے، قربانی ہوتی۔ ابھی میں قطر سے آیا ہوں، میں نے وہاں پوچھا تو مجھے میرے میزبانوں نے بتایا رمضان آنے سے پہلے یہاں سیلیں لگ گئی ہیں، 50% ڈسکاؤنٹ، 25%۔ میں نے کہا کیا کیا چیز سستی ہوئی؟ کہنے لگے کھانے پینے کی ہر چیز سستی ہو گئی، مشینری سستی ہو گئی ہے۔ رمضان میں استعمال ہونے والی مشینری، جوسر سیل میں سستے ہو گئے، 25% سستے، 30% سستی، کپڑے سستے۔ دبئی میں سیلیں لگ گئی، سعودیہ میں چیزیں سستی ہو گئیں۔ مسلمان تاجروں تم بھی اللہ کو راضی کرو، پاکستانیوں تم بھی راضی کرو۔ اگر حکومت مہنگائی کم نہیں کر سکتی، تم تو اپنا منافع کم کر سکتے ہو۔ نکالو اپنے سٹاک، لاؤ مارکیٹ میں، بیچ دو اس جذبے سے کہ غریب سستی چیز بکے گی، غریب کھائیں گے، دعائیں دیں گے، مجھے اللہ 10 گنا اور دے گا۔ تم سیل لگا دو، رب سیل لگا دے گا، اجر کی سیل لگا دے گا۔ اور لگی ہوئی ہے سیل، 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے، 70 گنا، کم از کم 10 گنا۔ اس لیے تو فرمایا 30 روزے رمضان کے رکھو، 6 شوال کے رکھو۔ کتنے ہو گئے بتاؤ؟ 36۔ اور 10 گنا اجر ہو تو 36 کو 10 کے ساتھ ضرب دو، کتنے ہو گئے؟ بولتے نہیں ہو، ریاضی کمزور ہے۔ 360۔ اور سال کے دن کتنے ہیں؟ بولو 360۔ گویا کہ تم نے 36 روزے رکھے، اللہ نے پورے سال کے روزے کا ثواب ادا کر دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ ایسے ہی خدمت کرو، آٹا پہنچاؤ، مفت نہیں دے سکتے، سستا ہی دے دو، پرافٹ چھوڑ دو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد، ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک تم مسلمان کی مدد کرتے ہو، اللہ تمہاری مدد کرتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ جو کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرے گا، اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ ومن نفس عن مؤمن كربة نفس اللہ عنہ كربة من كرب یوم القیامہ۔ جو کسی مسلمان کی تھوڑی سی تکلیف دور کر دے۔ طالب علم موجود ہے، من نفس اللہ عن مؤمن کربتن پہ تنوین تقلیل کی ہے، چھوٹی سی تکلیف دور کر دے۔ نفس اللہ عنہ کربتن من کربات یوم القیامہ، اس کربتن پہ تنوین تعظیم کی ہے۔ اللہ قیامت کے دن کی اس کی ایک بڑی مصیبت دور کر دے گی، بڑی مصیبت۔ اس لیے دکھلاوے کی افطار پارٹیاں نہ کرو، بلکہ ان افطار پارٹیوں پہ جو خرچ کرتے ہو، اس سے کئی غریبوں کا پورا مہینہ سحری افطاری کا بہترین انتظام ہوگا۔ کیا کرو؟ لوگوں کے گھروں میں غذائی پیکج بنوا کے تقسیم کر دو، پہنچا دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کو ایک روزہ افطار کروائے گا، چاہے وہ روزہ افطار کھجور کے ساتھ کروائے، دودھ کے گھونٹ کے ساتھ کروائے، پانی کے گھونٹ کے ساتھ کروائے، اللہ تعالیٰ اس افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے پورے اجر کا پورا اجر عطا کریں گے، اس کا بھی اجر کم نہیں کریں گے۔
جتنے لوگ روزے دار ہوں گے سب کا ثواب لے جاؤ گے۔ ہم نے بھی اپنے ٹرسٹ کے تحت اعلان کیا ہے، چھوٹی فیملی کے لیے 5,000 کا پیکج بنتا ہے، بڑی فیملی کے لیے 10,000 کا پیکج بنتا ہے۔ اگر کوئی ساتھی تقسیم کروانا چاہیں گے تو ہم خود ہمارے جامعہ میں طلباء، قرآن پڑھنے والے، سنانے والے، ہر سال بچے بچیاں 350 400 بچے بچیاں ان چھٹیوں میں، یہ ہماری چھٹیوں کے دن ہیں، روزے دار ہوتی ہیں، ان کو بھی افطار کروا سکتے ہو۔ اسی طرح گندم تمہاری سر پر ہے، اور آپ کا یہ جو مرکز ہے جامعہ، آپ کو پتہ ہے اس کی خدمات تو آپ سب جانتے ہیں، باہر والوں کو تو بتانا پڑے گا، آپ سب تو روز دیکھتے ہو۔ 1000 طلباء کا کھانا بنتا ہے، 3000 من گندم سالانہ خرچ ہوتی ہے، 3000 من گندم، اور 4000 روپے من کے قریب اب ریٹ ہو گیا ہے۔ تو ان طلباء کے کھانے کے لیے اپنے عشر کی گندم دو، اپنی زکوٰۃ سے گندم خرید کر کے پہنچاؤ۔ سب سے بہترین مصرف زکوٰۃ کا طلباء کا کھانا ہے، اللہ راضی ہوں گے۔ کھانا کھلانا کتنا بڑا اجر ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلانے والا۔ اس طرح رمضان گزارو بھائیو، اللہ آپ سے راضی ہوں گے۔ اور حج کی درخواستیں جا رہی ہیں، یاد رکھو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مقبول حج کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہے۔ پھر جو صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب استطاعت ہے، تندرست ہے، آنے جانے کا خرچ ہے اس کے پاس، بیوی بچوں کا خرچ موجود ہے، اس پہ حج فرض ہے، چاہے جوان ہے چاہے بوڑھا ہے۔ ہمارے ہاں ایک کنسپٹ ہے، بوڑھے ہوں گے تو حج کریں گے، اگر پہلے موت آ گئی تو پھر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ آج تو نوجوان بھی جا رہے ہیں، کل اور آج کے درمیان کتنے نوجوان علماء اللہ کے پاس چلے گئے۔ ہمارے جامعہ کے ایک استاد صاحب کی پچھلے ہفتے والدہ فوت ہوئی، اور اس ہفتے ایک استاد صاحب کی کل گزشتہ سے پیوستہ رات گھر والی فوت ہو گئی، یہی تھی مدرسے میں۔ زندگی کا کیا پتہ ہے؟ سن لو، حضور نے فرمایا من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة او مرض حابس او سلطان جائر ولم يحج فمات فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا۔ جس کو کوئی شرعی عذر نہیں تھا، بیماری نہیں تھی، ڈر نہیں تھا، اس نے حج نہیں کیا، مر گیا، اس کو کہو یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، یہ مسلمانوں کو نہیں مر رہا۔ اس لیے حج جن پہ فرض ہے ہمت کر کے داخل بھیج دو تاکہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ رمضان ہوگا تو میری درخواست ہے آپ سے، آئندہ جمعے ہمارے ہاں جامعہ میں جو شارٹ کورس چل رہی ہیں ان میں دور تفسیر کا ختم ہوگا، تفسیر قرآن کا آخری سبق پڑھایا جائے گا اسی نشست میں۔ وقت سے تشریف لائیے، اوروں کو بھی دعوت دیجیے۔ اور میری آپ سے یہ بھی درخواست ہے، رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنی مساجد کو سنبھالو جیسے اپنے گھروں کو سنبھالتے ہو، گھروں کی ضرورتیں بھی پوری کرو۔ یہ مسجد اصل تمہارا روحانی گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ مسجد میں صفوں کی ضرورت ہے، خود صفے لے آؤ پوچھ کر، پنکھے خراب ہیں پنکھے ٹھیک کرواؤ، اپنے اپنے علاقے کی مساجد کو دیکھو، اپنی اس مسجد کو بھی دیکھو۔ اپنے آپ کی اس جامع مسجد کے دروازے ادھورے کھڑے ہیں ایک عرصے سے، میں آپ نمازیوں سے کہتا ہوں ایک کمیٹی بنا لو، ہر کام مجھ پہ نہ ڈالو، میں بہت مصروف بھی ہوں، ذمہ داریاں بھی ہیں، بیمار بھی ہوں، کچھ کام خود کرو۔ یہ دروازے ٹھیک کرواؤ، یہ الماریاں نہیں ہیں قرآن پاک کی، الماریاں لگواؤ، صفے منگواؤ۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے تعلق کو ہماری بخشش کا ذریعہ فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها